اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 20، آیت نمبر 15۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ ہمارا مین ٹاپک قیامت کا چل رہا ہے، اور اس میں آج یہ ایک نیا سب ٹاپک ہم آج سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کا ٹائم کیا ہوگا یا کب، مطلب قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے کہ قیامت کس ٹائم ہوگی، یا جو بھی اس کے بارے میں آیات ہیں، تو وہ ہم اوورال دیکھتے ہیں باری باری کر کے، ایک ایک آیت۔ اس میں اوورال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قیامت کے بارے میں اوورال تو اللہ پاک نے کہیں پہ یہ کہا ہے کہ قیامت کا ٹائم صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، صرف اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ یہ بھی کہیں کہا ہے، جیسے یہاں کہا ہے کہ میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کہیں یہ کہا ہے کہ بہت قریب ہے، کہیں یہ کہا ہے کہ اچانک آ جائے گی، لیکن جو زیادہ تر بات کہی ہے اور کنسسٹنٹ کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ بہت قریب ہے۔ اور یہ قریب ہمارے اس کے لحاظ سے نہیں، مینز ظاہری بات ہے کہ ایک اللہ کے نزدیک جو قریب کی چیز ہے وہ مطلب وہ تو ایک دن بھی جو ہے وہ بہت پتہ نہیں کتنے سالوں کا علماء اکرام بتاتے ہیں، جیسے اللہ پاک مختلف جگہوں میں قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ تو قریب، اور اس کی یہ جو آج آیت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس طرح مختلف کیوں بتاتے ہیں اور خاص کر کے قریب کیوں کہتے ہیں، وہ اس آیت میں وہ وجہ بھی بتا دی ہے، اور اسی لیے میں اس آیت سے سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ کیا ہے، اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہی بات کہ یقیناً آنے والی ہے، ایک تو یہ کہ یہ یقیناً اس قیامت کے ساتھ موسٹلی یقیناً کا ورڈ یا یقین اس پہ رکھنے کی پہلے بھی ہم نے پڑھی کافی ساری آیات۔ اچھا، یہ ہے کہ وہ آنے والی ہے، آئے گی ضرور وہ، یہ ہم نے اور پہلے بھی بہت ساری آیات پڑھی ہیں۔ جنہوں نے دوبارہ وہ پڑھنی ہے یا دیکھنی ہے وہ اسی ویڈیو کی یہ جس پلے لسٹ ہے وہ ساری دیکھ سکتے ہیں۔ قیامت کے ٹاپک کی ایک پلے لسٹ علیحدہ سے ہے، تو وہ ساری اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں یہ دیکھیں وجہ کیا بتائی ہے، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ قیامت ایک تو یہ ہے کہ آنے والی ہے، آئے گی، دوسرا یہ ہے کہ اسے پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کی وجہ کیا ہے، قیامت آنے کی وجہ اور پوشیدہ رکھنے دونوں کی وجہ کہہ سکتے ہیں۔ مینلی قیامت آنے کی وجہ کیا ہے، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ اوورال جو ہمارے دین کا مین پیغام ہے، جو میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، وہ ایگزیکٹلی یہاں بیان ہو گیا کہ اس کائنات کا ایک خالق اور خالق ہے، اور وہی مالک ہے، مینز وہی چلا رہا ہے اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر کے اس کو چھوڑ دیا اور یہ خود ہی چل رہی ہے، نہیں، مالک بھی وہی ہے، ہر چیز وہی نظام چلا رہا ہے یہ۔ اور ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے جو اعمال کرنے ہیں، اچھا وہ جو خالق اور مالک ہے وہ اکیلا ہے، توحید کے ساتھ اس پہ ایمان لانا ہے، شرک نہیں کرنا، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہو کے ہر اس چیز کا جواب دینا ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ یہ مین پیغام ہے، یہاں وہ بیان ہو گیا ہے، تاکہ ہر شخص وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، اور یہ کوشش ہے۔ اوپر اگر آپ عربی میں بھی پڑھیں نا تو ایگزیکٹلی اخفیہا، چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ آ گیا۔ اور پھر نیچے تسعی، جو اس نے کوشش کی، تسعی صحیح ہوتی ہے نا کوشش کرنا، تو اور اخفیہا خفیہ جو ہم بھی اردو میں یوز کرتے ہیں، تو وہ خفیہ رکھنا، اور تسعی کوشش کی۔ تو اس پہ آپ خود بھی غور و فکر کریں، خاص کر کے غور و فکر اگر آپ کریں تو اس کی کنٹیکس ضرور پڑھا کریں آیت کا، اس سے اگلی پچھلی آیات
پڑھا کریں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آیات آپ کے ساتھ شیئر کرنا. تھوڑی بہت ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، وہ کوئی فائنل نہیں ہے. آپ حوالہ نمبر اوپر ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھیں، چاہے کسی کی تفسیر پڑھیں، لیکن سمجھیں اس کو. اسٹارٹ کریں آہستہ آہستہ. آپ کی اپنی ایک سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں، اوورآل پیغام کیا ہے. یہ ساری آپ کی اپنی بن جائیں گی اس میں سینس. تو اس خاص کر کے اس کی اگلی پچھلی آیات پڑھیں. اس کا اگر آپ کنٹیکس پڑھیں نا تو یہ پورا ایک واقعہ اللہ پاک سنا رہا ہے، اس میں یہ آیت ہے. وہ واقعہ کیا ہے جو اللہ پاک سنا رہے ہیں؟ وہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا، موسیٰ کا نہیں سنا تم نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ کیا. اور ایگزیکٹلی اس جو آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ واقعہ وہ ہے جہاں وہ جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ان کو کہیں سے روشنی نظر آئی یا آگ نظر آئی، تو وہ وہاں گئے. تو آگے اللہ پاک نے انہیں بلا کے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ سب نے آلموسٹ سنا ہی ہوگا. ایگزیکٹلی یہ وہی واقعہ ہے. تو اس میں جب بلایا تو اس سے پچھلی اور اس سے پچھلی آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں کہا کہ اب میں جو وہی تم کو کرنے لگا ہوں اسے غور سے سنو. اور وہ وہی کیا کی کہ اللہ سے ڈرو اور اچھے کام کرو اور نماز قائم کرو. ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو. یہ ہم نماز کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں نا کہ پہلی امتوں میں بھی نماز فرض تھی، تو وہاں کہا جا رہا ہے. اس سے اگلی ایگزیکٹلی آیت یہ والی ہے کہ وہ پیغام ایک رسول کو بلا کے کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کرو، نیک اعمال کرو، اللہ پہ ایمان لاؤ، نماز قائم کرو. اور اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اپنے رسول کو کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے. دیکھیں کہ اللہ کا پورا پیغام پھر کیا ہوا کہ نیک اعمال کرو، میں تمہارا خالق، اپنے خالق اور مالک کو مانو، اور قیامت آنے والی ہے اس پہ یقین رکھو. اور اس سے اگلی آیت تو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں اس میں نہیں کر رہا لیکن آپ ضرور پڑھیے گا. اس میں یہ ہے کہ تاکید اس پہ کی جا رہی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کسی ایسے کی بات سنو کہ جو قیامت پہ نہ یقین رکھتا ہو اور تم بھی تھوڑا بھٹک جاؤ اور قیامت پہ یقین نہ رکھو. قیامت پہ یقین رکھنا ہے. اگر تم بھی ایسا کسی اور کی بات سن لو گے تو تم بھی مطلب جو ہدایت غافلوں میں سے یا کچھ ایسا، مطلب رسول کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بہرحال وہ ایسا کہا جا رہا ہے. آپ خود آیت پڑھیں اور اس کے آگے پھر اسی بات کو کنٹینیو کر کے اور پورا وہ ہے، تو سارا کنٹیکس پڑھیں اس میں. جزاک اللہ خیر.